jungle. السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ ورلڈ میں خوش آمدید۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ہمارا زلفی نالج لینڈ چینل یوٹیوب کی طرف سے ریموو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے نیا چینل بنایا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس نئے چینل زلفی نالج لینڈ ورلڈ کو سپورٹ کریں، خصوصاً ہمارے پرانے سبسکرائبر اور نئے آنے والے ویورز زلفی نالج لینڈ ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ ورلڈ میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 1500 سال قبل دنیا کے نقشے پر دو عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سپر پاورز تھیں۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں آتش پرستوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی تھی، اس لیے اسے خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبودوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے یہ مخصوص دعا مانگتے تھے: اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے، اسی طرح اپنے نام لیواؤں کو بھی عزت و جلال عطا کر۔ ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جیسے ذبح ہونے والے جانور بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوفزدہ رہیں، اور درفش کاویانی کو اتنا بلند کر کہ وہ آسمان کو چھونے لگے۔ درفش کاویانی آتش پرستوں کا مقدم پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ معتبر جھنڈا لہرائے گا، وہاں دشمن شکست فاش سے دوچار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی۔ پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا، مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اور درفش قادیانی اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوفزدہ رہیں، اور درفش قادیانی کو اتنا بلند کر کہ وہ آسمان کو چھونے لگے۔ درفش قادیانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ معتبر جھنڈا لہرائے گا، وہاں دشمن شکست فاش سے دوچار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی۔ پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا، مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اور درفش قادیانی جسے فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا، بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک تار تک باقی نہ رہا۔ یہ 14 ہجری کا تاریخ ساز اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش کدے بجھا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے: یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے، اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی، مگر جب ایمان کی تیز ہوائیں فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئیں تو پھر سب کچھ خس و خاشاک کے مانند اڑنے لگا۔ نوشیروان کی نادر و قیمتی یادگاریں مٹی کے کھلونوں کی طرح حقیر اور ارزاں ٹھہری۔ جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے، اسی طرح ایوان کبریٰ کے بلند اور سنگی مینارے زمیں بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مغرور شاہوں کے نصب نامے ورق ورق ہو کر بکھر گئے، ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹھوکروں اور گھوڑوں کی سموں سے پامال ہونے لگے، ہڈیاں چٹک کر ٹوٹنے لگیں اور پھر راستوں کا غبار بن کر رہ گئیں، یہاں تک کہ ان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والا بھی کوئی باقی نہ بچا۔ اتنی قدیم و طاقتور سلطنت کی بساط یوں الٹی کہ مرثیہ خواہ تک نہ رہے۔ ماتم گساروں کو بھی مکافات عمل کے قانون نے کھا لیا۔ موت کا خونی دہن اپنے پورے طول و عرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا، اور ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ ہولناک صدا گونجتی رہی: ہے کوئی اور، ہے کوئی اور۔ پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کے کہا: کوئی نہیں، کوئی نہیں۔
سوائے اللہ کے۔ یہ آواز سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم ماموں اور لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر اپنی نیام میں چلی گئی، اور نہ جانے کتنی راتوں سے کرب کے عالم میں جاگنے والے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار آ گیا۔ یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال، جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور شہنشاہ یزدگرد کسی زخمی بھیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اہل ایمان کی یہ الغار جاری رہی، یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے مدائن، خوستان، اہواز، نہبند، اسفان، حمدان، رلے، کرمان، سیستان اور خراسان کو رون ڈالا۔ شہنشاہ یزدگرد فرار ہو کر ترکستان چلا گیا۔ مسلم سالار احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ زر و جواہر کے اس انبار کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: معبود حقیقی کے نام لیواؤ کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں آتش پرستوں کی سلطنت برباد ہو گئی۔ اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا۔ خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ خبردار تم اپنی حالت نہ بدل لینا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔ ایرانیوں کی شکست فاش اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کی خبریں کیسر روم کے دربار میں بڑی حیرت کے ساتھ سنی گئیں۔ کیسر کے ایک درویش وزیر لوکس نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر بسط احترام عرض کیا: اے ہرکل اعظم، مسلمانوں کی یہ پہم فتوحات عیسائیوں کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ خونی سیلاب ہمارے سرسبز و شاداب علاقوں کو بہا کر لے جائے، ہمیں ایک مضبوط حصار بنا لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وزیر لوکس اپنی بات مکمل کرتا، بوڑھا پادری شہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی متکبرانہ لہجے میں ہرکل اعظم کیسر روم کو مخاطب کر کے کہنے لگا: شہنشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی آتش پرست تھے، اس لیے آگ کی خوراک بن گئے، مگر ہم اہل صلیب ہیں اور صلیب ہی ہماری محافظ و نگہبان ہے۔ شہرام کے بعد دوسرے پادریوں نے بھی دربار میں پرجوش تقریریں کی۔ آسمانی باپ اپنے مقدس بیٹے کے صدقے میں مسیحوں پر کبھی آفات و مصائب نازل نہیں کرے گا۔ کیسر روم مکمل طور پر پادریوں کے زیر اثر تھا، اس لیے اس نے اپنے سیاسی مشیر لوکس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ چند سال پہلے بھی انہی پادریوں نے اس وقت ہنگامہ آرائی کی تھی جب کیسر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مقدس موصول ہوا تھا، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین حق قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ کیسر روم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو چلا تھا، مگر جب اس نے پادریوں کی جماعت کو غضبناک حالت میں دیکھا تو اسلامی وفد کو اپنے دربار سے اٹھا دیا۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے صرف 4 سال کا مختصر ترین عرصہ ہوا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے کہن، نجومی، سیاست اور جنگ کے ماہرین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پیغمبر اسلام کے نام لیوا صحرا کے دامن سے نکل کر ایران جیسی عظیم طاقت کی بساط الٹ کر رکھ دیں گے۔ وہ ایرانی جو خود کو دنیا کی سب سے مہذب اور طاقتور قوم سمجھتے تھے۔ جب پہلی بار مسلمان سفیر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مقدس لے کر ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کے دربار میں خاص ادائے بے نیازی اور جلال ایمانی کے ساتھ داخل ہوئے تھے تو ایرانی شہنشاہ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نفرت و حقارت کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر خسرو پرویز نے نامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاک کرتے ہوئے پوری عرب قوم کو انتہائی ذلت امیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا: اے سوسمار، چھپکلی نما جانور کا گوشت کھانے والوں اور اے اونٹ کا دودھ پینے والوں۔ پھر جب ناکام سفارت کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر نامہ مبارک سے چاک کرنے کا واقعہ سنایا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خسرو نے میرا خط چاک نہیں کیا،
اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے۔ چند روز بعد ہی خسرو پرویز کے بیٹے شرویہ نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے باپ کو قتل کر ڈالا۔ پھر چند سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی سلطنت کے مضبوط ترین ستونوں کو کسی بوسیدہ کتاب کے اوراق کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ کیسر روم کا وزیر لوکس اس واقعے سے باخبر تھا، اسی لیے اس نے بھرے دربار میں مسلمانوں کی فتوحات اور یلغار کے سلسلے میں اپنے خدشات ظاہر کیے تھے۔ لوکس کا شمار اپنے وقت کے ذہین ترین افراد میں ہوتا تھا۔ اس کی جاگنے والی آنکھوں نے نوشاتۂ دیوار پڑھ لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو رومیوں کی حریف طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوکس بار بار کیسر روم کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پادری شہرام کے جاسوس محل کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے تھے۔ جب ان جاسوسوں نے کیسر روم اور وزیر لوکس کی خفیہ ملاقاتوں کی اطلاع دی تو پادری شہرام گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے وزیر لوکس کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی تدبیر سوچ لی۔ اس وقت روم عیش پرستوں کا مرکز تھا۔ بادشاہ، وزیر و امیر اور خواص و عوام رقص و سرور اور شراب نوشی کو انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ کیف و نشاط کی زندگی گزارنے پر کوئی قانونی اور اخلاقی پابندی عائد نہیں تھی۔ اپنے اسی ماحول کے زیر اثر وزیر لوکس بھی کیف و نشاط کا دل دادا تھا۔ پادری شہرام نے اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ ایک رات جب لوکس خوبصورت عیسائی رقاصہ سوسن کا ہوش ربا رقص دیکھ رہا تھا تو مسلسل شراب نوشی کے اثر سے اس کے ہوش و حواس زائل ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اسی کیفیت میں لوکس نے سوسن سے رات کا آخری جام طلب کیا۔ سوسن بسط ناز و ادا لہراتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے دوسری زرد نگار سراہی سے لوکس کا جام لبریز کیا۔ اس سراہی میں پادری شہرام کے منصوبے کے مطابق ایک خاص زہر شامل کر دیا گیا تھا جسے بڑے سے بڑا طبیب بھی آسانی کے ساتھ نہیں پہچان سکتا تھا۔ شراب حلق سے اترتے ہی لوکس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ شدید کرب کے عالم میں فرشی نشست سے اٹھا اور لڑکھڑاتی زبان میں رقاصہ سے پوچھنے لگا، سوسن، آج تو نے مجھے کیسی شراب پلا دی ہے کہ میرے دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں ہیں؟ سوسن کے احمری ہونٹوں پر قاتلانہ تبسم ابھر آیا۔ سلطنت روم کے عظیم وزیر، ساقی بھی وہی ہے، جام و پیمانہ اور سراہی بھی وہی۔ شاید یہ موسم بہار اور چاندنی رات کا اثر ہے کہ شراب میں تیزی آ گئی اور نشہ عام دنوں سے زیادہ گہرا ہو گیا۔ لوکس کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر اچانک اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دل کو پکڑ لیا۔ وزیر سلطنت کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ پھر وہ شدید اذیت کے عالم میں چند قدم آگے بڑھا اور لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑا۔ لوکس کی یہ حالت دیکھ کر رقاصہ سوسن مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ وزیر لوکس بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا۔ پھر اس نے پوری طاقت سے چیخ کر کہا، جاہل اور ریاکار پادریو، تم نے شخص کو قتل کر ڈالا جو روم کا دماغ تھا۔ اب تمہیں خدا کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کر لوکس نے ایک بار پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے قدموں کا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دوبارہ اوندے منہ قالین پر گر پڑا۔ پھر چند لمحوں بعد اس کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ رقاصہ سوسن تیزی سے جھکی۔ اس نے کئی بار لوکس کو آوازیں دیں مگر جب وزیر سلطنت کے جسم کو ہلکی سی جنبش بھی نہیں ہوئی تو اس نے کسی طبیب کی طرح لوکس کی کلائی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وزیر سلطنت کی نبض ڈوب چکی تھی۔ لوکس کے عشرت قدے میں رقاصہ سوسن کا تیز کہکا گونجا مگر جب یہ گونج ختم ہوئی تو اس کے کانوں میں پادری شہرام کے الفاظ کی صدائیں باز گشت ابھرنے لگی۔ اگر تو نے عیسائیت کے ایک بڑے دشمن لوکس کو مار ڈالا تو مقدس باپ اور بیٹا تجھ سے راضی ہو جائیں گے، تیرے سارے گناہ دھو دیے جائیں گے اور تو پارسا عورتوں کی طرح جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر جب رقاصہ سوسن وزیر سلطنت لوکس کے کمرے سے نکل کر محل کی راہداری سے گزر رہی تھی، اس کے دل و دماغ پر سرشاری کی عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ سوسن کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جنت کی کسی وادی میں محو خرام ہو۔ دوسرے دن کیسر روم اپنے مشیر خاص کی لاش پر اداس کھڑا تھا۔ شاہی طبیب تمام تر کوششوں کے باوجود اس زہر کی نشاندہی نہ کر سکے جسے پادری شہرام نے بڑی ذہانت کے ساتھ لوکس کے جسم میں داخل کرایا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کی پیش گوئی لوکس نے اپنی موت سے پہلے کی تھی۔ اب اسلامی لشکر عیسائی سلطنت کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ پھر کچھ دن بعد ہی امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامی فوج نے دمشق، اردن و حمص پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام عیسائی علاقے کیسر روم کی حدود سلطنت میں شامل تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جزیہ لے کر تمام عیسائیوں کو مکمل امان بخشی اور برابری کے حقوق ادا کیے۔ نہ کسی عورت کی آبرو ریزی کی گئی، نہ کسی بوڑھے اور بچے کو قتل کیا گیا، اور نہ ان کے مکانوں کو آگ لگائی گئی۔ مسلمانوں کے اس طرز عمل کو دیکھ کر عیسائی عورتیں اور مرد آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے، یہ کیسے فاتح ہیں کہ جنہوں نے ہماری عزت و آبرو کے پیرہن کو چاک نہیں کیا، ہمیں سامان رسوائی کے ساتھ بازاروں میں نہیں پھرایا، اور ہمارے مال و متاع کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ زندگی کی یہ رعایتیں، یہ امن و سلامتی، یہ عدل و انصاف اور یہ مساوات تو ہمیں ہرکل اعظم کیسر روم نے بھی نہیں بخشا تھا۔ ایپیسوڈ 1 اختتام پذیر ہوئی۔